السلام علیکم۔ ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے اعتبار محبت۔ از قلم نادیہ فاطمہ رضوی۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ بس اماں، میں نے کہہ دیا کہ اگر مناہل نے مریم کی منگنی میں شرکت کی تو پھر میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ آپ کیا چاہتی ہے کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں میں شریک ہونے کے چکر میں اپنا گھر اور خوشیوں کو ہی برباد کر ڈالوں؟ نہ بھائی نہ، میں ایسی حماقت ہرگز نہیں کرنے والی۔ آپا انتہائی جوش و جذبات بولتی اماں کو اچھا خاصا پریشان کر گئی۔ ارے تو پھر کیا کروں میں؟ مناہل کو کسی کنویں میں دھکیل آؤں یا پھر چھت پر لے جا کر اسے دھکا دے دوں؟ قریبی پلنگ پر بیٹھی کیری کھانے میں مصروف مناہل کو اماں نے ناگواری سے دیکھ کر کہا، جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ انتہائی مگن انداز میں کیری کی پھانکیں نمک سے لگا لگا کر منہ میں ڈال رہی تھی، جیسے یہ بات کسی اور کے لیے کہی جا رہی ہو۔ اماں آپ خود ہی سوچیے، اگر میں منگنی میں آئی تو عمران پھر مناہل کو دیکھ کر بدحواس ہو جائیں گے۔ کتنی مشکلوں سے میں نے اپنے گھر کو بچا رکھا ہے، ورنہ اس مناہل بی بی کی وجہ سے میری زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ اب آپا باقاعدہ رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارے انیلا، تو اس قدر جذباتی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کب تک تو میکے نہیں آئے گی؟ اور مریم، اس کے سسرال والے، ان سے کیا کہوں گی میں؟ ہر بار تیرا پوچھتے ہیں کہ بڑی بہن سے ملاقات نہیں ہوئی ہماری۔ اماں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اماں میرا تو خود دل چاہ رہا ہے آپ سب سے ملنے کا۔ 6 ماہ پہلے رخصت ہو کر نواب شاہ آئی ہوں تو ایک بار بھی اپنے شہر اور گھر آنا نصیب نہیں ہوا۔ انیلا صاحبہ اب باقاعدہ چہکوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اب تو ہی بتا انیلا، میں کہاں اس مناہل کو دفاع کروں؟ اماں مناہل کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے انتہائی چڑھ کر بولی تو اس بار مناہل اماں کی جانب متوجہ ہو ہی گئی۔ اماں اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تو دکھ ہے کہ عمران بھائی اتنے ہلکے کردار کے انسان ہیں، آپا جیسی بیوی کے وہ ہرگز لائق نہیں ہے۔ مناہل برا مان کر بولی تو اماں نے جلدی سے ٹیلی فون بند کر دیا کہ کہیں انیلا نہ سن لے ورنہ قیامت ہی آ جائے گی۔ ارے بے حیا لڑکی، اپنے بہنوئی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آ رہی؟ جنم جلی کل موہی عمران تیرے بڑے بھائی جیسا ہے۔ اماں اسے بے نقط سناتے ہوئے بولی۔ اماں عمران بھائی کو خود رشتوں کا احترام نہیں ہے، آپ مجھے کیوں قصوروار سمجھتی ہے؟ مناہل منوس کافی چھڑے ہوئے لہجے میں بولی تو اماں کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ جب ہی مریم نے درمیان میں آ کر مداخلت کی، خدا کے واسطے مناہل اپنی زبان کو بند رکھو، اور اماں آپ بھی غصہ تھوک دے اور یہاں بیٹھے۔ مریم اماں کو بازو سے تھام کر تخت کی جانب لے آئی۔ آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مناہل کو دیکھ کر عمران بھائی نے پھر سے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی تو ہو سکتا ہے اس بار آپ اور آپا انہیں سنبھالنے میں ناکام رہے۔ تو کیا کروں میں؟ بیٹی اور داماد تیری منگنی میں نہ آئے، یہ کیسے گوارا کر لوں میں؟ اور تیرے سسرال والے کتنی باتیں بنائیں گے، یا اللہ میں کروں بھی تو کیا کروں؟ آخر میں اماں سر تھامے روحاں سی ہو کر بولی تو مناہل نے انتہائی خاموش نگاہوں سے اماں کو دیکھا اور چپکے سے لاؤن سے باہر نکل گئی۔ اماں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے جس کی بدولت آپا اور عمران بھائی منگنے میں شرکت کر سکتے ہیں، مگر وہ سوچ انداز بولتے بولتے اچانک مریم نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو اماں نے انتہائی بے تابانہ انداز میں مریم کے ہاتھوں کو تھام کر استفسار کیا۔ مگر کیا مریم؟ اماں اگر ہم مناہل کو حمیدہ پھپھو کے گھر ان کے گاؤں بھیج دیں تو پھر آپا یقیناً یہاں آنے کو راضی ہو جائے گی۔ مریم نے اپنا جملہ پورا کیا۔ ارے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اماں جوش و مسرت کے ملے جلے جذبات سمیت بولی۔ یہ بالکل ٹھیک رہے گا مریم، حمیدہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، ایک ہی بیٹی ہے جو لاہور شہر میں بیاہ کر چلی گئی۔ حمیدہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مگر اماں مناہل راضی ہو جائے گی کھانے وال جانے کے لیے؟ مریم نے استفسار کیا۔ ارے کیوں نہیں ہوگی راضی؟ وہ تو ہے ہی سیر سپاٹوں کی شوقین، ابن بطوطہ کی جانشین، دیکھنا سر کے بل جائے گی۔ اماں جوش و مسرت سے بولی تو مریم نے بھی مطمئن ہو کر ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ بس اڈے پر بھانت بھانت کے لوگ تھے اور اماں پچھلے آدھے گھنٹے سے مناہل کو نصیحت کیے جا رہی تھی، خبردار جو تو نے اپنے برقعے کا پردہ اٹھایا، اور ہاں سفر میں کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اماں نے یہی جملہ 7ویں بار دہرایا تو مناہل اچھی خاصی چڑھ گئی۔ اماں ایک تو اتنی شدید گرمی میں آپ نے مجھے کالا برقع پہنا دیا
اور تو اور یہ منہ کے آگے اتنا بڑا شامیانہ بھی ڈلوا دیا، اور پھر اوپر سے اتنی گرم گرم نصیحتیں کیے جا رہی ہے، اب تو میرا کلیجہ سچ میں پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو کنڈکٹر آوازیں لگا رہے، جا جا کر بس میں بیٹھ جا۔ اماں جلدی سے بولی تو مناہل نے بس کی جانب چل دی اور کھڑکی کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بس پوری طرح سے بھر گئی تو اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ تو تم یہ چھٹیاں گزارنے یقیناً ملیشیا جا رہے ہو یا الجبا کے ساتھ سنگاپور؟ واٹ ربش، میں بھلا الجبا کے ساتھ سنگاپور کیوں جاؤں گا؟ میری ابھی اس سے شادی نہیں ہوئی۔ توقیر کی بات پر ارشد نے اپنے سامان کی پیکنگ کرتے کرتے بدمزہ ہو کر کہا تو توقیر نے انتہائی جاندار کہکا لگایا، ابے میرا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو اور الجبا اکیلے سنگاپور میں رہو گے، غالباً تمہارے ماموں وہاں رہتے ہیں نا۔ نہیں یار، میں سنگاپور یا ملیشیا نہیں جاؤں گا، اور کہاں جاؤں گا یہ فی الحال میں نے سوچا نہیں، ارشد بے پرواہ لہجے میں بولا۔ ویسے یار تو بڑا لکی ہے، تیری فیانسی الجبا بہت ایجوکیٹڈ اور سمجھدار لڑکی ہے، اور تیری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ بس میرے لیے دعا کر، آج کل امی بڑے زور و شور سے میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہے، بلکہ کل ہی فون پر وہ کسی لڑکی کا تذکرہ بھی کر رہی تھی۔ کیا نام بتا رہی تھی وہ؟ بولتے بولتے آخر میں توقیر نے باقاعدہ اپنی کن پٹی پر انگشت شہادت مارتے ہوئے کہا، تمہیں بھی یقیناً اچھی لڑکی مل ہی جائے گی، بس اللہ پر بھروسہ رکھو میری جان۔ ارشد اس کا کندھا تھپک کر بولا تو توقیر نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر حمیدہ پھپھو اپنے گھٹنوں کو بمشکل سنبھالتی ہانپتی کانپتی دروازے تک آ پہنچی۔ ارے چھری تلے دم تو لے لو، کیا دروازہ ہی توڑ ڈالو گے؟ بولتے بولتے حمیدہ پھپھو نے دروازہ کھولا اور جو ہی نظر برقع پوش خاتون پر پڑی تو قدرے چونک گئی۔ پھپھو آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مناہل ہمیز برقع میں منہ چھپائے گویا ہوئی تو حمیدہ پھپھو نے مانوس سی آواز پر قدرے الجھ کر اسے دیکھا۔ اسی دم جو ہی مناہل نے نقاب الٹا حمیدہ پھپھو بے تحاشا خوش ہو گئی۔ ارے میری بچی مناہل، تو یہاں اچانک کیسے؟ آجا میری دھی، اندر آجا۔ حمیدہ پھپھو کے پرتپاک استقبال پر مناہل خوشی سے اندر آئی، اور جب حمیدہ پھپھو کے استفسار پر مناہل نے انہیں اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا تو حمیدہ پھپھو سوچ میں ڈوب گئی۔ میری بچی، میری انیلا، اتنے عرصے بعد تیری صورت دیکھنا نصیب ہوئی ہے، کتنی خوبصورت ہو گئی ہے تو۔ اماں انیلا کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو رہی تھی، جو آج ہی نواب شاہ سے پہنچی تھی، جبکہ عمران کی متلاشی نظریں پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ میں بھی تو آپ لوگوں کو کتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں اماں، مجھے اپنے ہاتھ کے پراٹھے تو کھلائیے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کھانے کو۔ انیلا لاڈ بھرے انداز میں بولی تو اماں نثار ہو گئی۔ کیوں نہیں میری بچی، کھانا تو ویسے بھی تیار ہے، میں ابھی تم دونوں کے لیے پراٹھے بھی بنا دیتی ہوں۔ مریم، تم عمران میاں اور بہن کو ان کے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ دونوں منہ ہاتھ دھو لیں، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ اماں مریم کو حکم صادر کر کے خود کچن کی جانب چلتی تو ناچار عمران کو انیلا کے پیچھے وہاں سے اٹھنا پڑا تھا۔ خانیوال کی تحصیل میں واقع اس چھوٹے سے گاؤں میں مناہل انتہائی مگن ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، جہاں جاتی وہیں رچ بس جاتی۔ حمیدہ پھپھو بھی مناہل کے آنے سے بہت خوش تھی، جو ان کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ پھپھو، وہ بھوری مرغی کسی طور میرے ہاتھ نہیں آ رہی ہے، پورے صحن میں اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی ہے، باقی ساری مرغیاں میں نے کابک میں ڈال کر بند کر دی۔ سرخ وہ پسینے سے نم چہرہ لیے مناہل کمرے میں آئی اور تھکے تھکے انداز میں بولتی پلنگ پر ڈھے گئی۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا مرغیوں کے پیچھے یوں ہلکان ہونے کو؟ ابھی شادو آ جاتی تو ساری مرغیاں کا کابک میں ڈال دیتی۔ پھپھو چائے نماز طے کرتے ہوئے حلاوت آمیز لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں پھپھو، مجھے مرغیاں پکڑنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ مناہل ہاتھ والا پنکھا خود پر جھلاتے ہوئے بولی تو اسی دم شادو کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں جی، یہ ساری مرغیاں کس نے بند کی؟ اپنی مناہل نے، بس وہ بھوری والی مرغی اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ پھپھو مسکرا کر مناہل کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں میں نے بھوری مرغی بھی بند کر دی ہے، ویسے یہ باجی تو مجھے شہر والی لگتی ہی نہیں، کل ٹیوب ویل پر میرے ساتھ جا کر پانی کے برتن بھی بھر کر لائی تھی۔ پھپھو، آپ کا گاؤں کافی پسماندہ ہے، بالکل پرانے زمانے کی طرف، یہاں لوگ کنووں اور ٹیوب ویل سے پانی بھر کر لاتے ہیں، مگر یہ ہے بہت خوبصورت۔ 1 سال پہلے جب میں یہاں آئی تھی تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے جانے کو، مگر اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ ایک تکلیف دہ احساس پوری طرح اس کے ذہن میں بیدار ہوا تھا۔ نلوں میں پانی تو آتا ہے مگر بہت قلیل مقدار میں، اسی لیے لوگ باقی کی ضرورت کنویں اور ٹیوب ویل کے پانی سے پوری کرتے۔ پھپھو گھبرا کر بولی کہ مبادا مناہل کے منہ سے کوئی بھولی بھٹکی بات نکل جائے گی جو قصہ پاری نہ ہو چکی ہے۔
جو ان کے ساتھ ساتھ مناہل کو بھی گہری اذیت میں مبتلا کر دے۔ شادو، جا کر مویشیوں کو چارہ ڈال کر آؤ، ویسے بھی آج تم بہت دیر سے آئی ہو، ابھی بہت کام پڑے۔ پھپھو نے شادو کو مخاطب کیا تو وہ جی اچھا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھپھو، اس تمام قصے میں میرا تو قصور نہیں تھا نا؟ مناہل کی مزاحمت سی آواز ابھری تو انہوں نے اسے چونک کر دیکھا، جو اس پل انہیں بہت بکھری بکھری لگی۔ نہیں میری چندا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، اور یہ بات صرف ہم دونوں اور تمہاری فاخرہ خالہ جانتی ہے، مگر اب تو تم یہ سب بھول جاؤ، اور غلطی سے بھی یہ بات دوبارہ زبان پر نہ لانا، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ پھپھو سے سمجھاتے بولی تو مناہل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازے کی دستک پر پھپھو نے جب دروازہ کھولا تو نووارد کو دیکھ کر چند ثانیے کے لیے ساکت تو جامد رہ گئی۔ کیا ہوا مامی، میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ اشہد کی آواز پر ایک دم وہ چونک پڑی، جو 2 دفعہ انہیں سلام کرنے اور جواب نہ پانے کے بعد قدرے الجھ کر ان سے سوال کر رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں میرے بچے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کو بمشکل سنبھال کر پھپھو نے اسے گلے سے لگایا اور بڑی محبت سے اندر لے آئی۔ مردانہ آواز سن کر مناہل کچن سے تجسس آمیز انداز میں باہر آئی تو ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ اچھا خاصا چونک اٹھی۔ یہ صورت اسے جانی پہچانی سی لگی۔ اسی پل اشد نے بھی مناہل کی جانب دیکھا اور اسی دم نہ جانے کیوں حمیدہ پھپھو سٹپٹا گئی تھی۔ اشد، یہ میرے چچا زاد بھائی کی بیٹی ہے مناہل، کچھ دن کے لیے میرے پاس رہنے ملتان سے آئی ہے، بڑی پیاری بچی ہے۔ اشد نے کافی گہری نگاہوں سے پرپل رنگ کے سوٹ ملبوس مناہل کو دیکھا، جس کی سنہری رنگت پرپل سوٹ میں اور بھی زیادہ نمایاں ہو رہی تھی، اور بڑی زور و شور سے کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ جب اشد لال بھبو کا چہرہ لیے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، یہ میرا موبائل تم نے توڑا ہے؟ اشد سیل فون اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا تو مناہل نے انتہائی چونک کر اسے دیکھا، پھر بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ اچھا خاصا تب گئی۔ میں کیوں توڑوں گی آپ کا موبائل؟ میری آپ کے موبائل سے بھلا کیا دشمنی ہے؟ مناہل رکھائی سے بولی۔ دیکھیں میڈم، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نہانے گیا تو یہ بالکل صحیح سالم تھا، اور جب میں باہر آیا تو مجھے 2 ٹکڑوں میں ملا، اور اس وقت آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اشد انتہائی ٹھہر ٹھہر کر بولا تو مناہل نے اطمینان سے اپنی شرٹ کو بالٹی میں ڈالا اور بڑے اطمینان سے بولی، اول تو میرا نام میڈم نہیں مناہل احمد ہے، اور دوسرا یہ کہ جب میں آپ کے کمرے میں گئی ہی نہیں تو موبائل میں کیسے توڑ سکتی ہوں؟ تو کیا پھر کسی بھوت نے آ کر یہ موبائل توڑ دیا، یا کوئی جن اس کی یہ حالت بنا گیا؟ اس وقت اشد انتہائی کوفت زدہ تھا، اس کی بہت ضروری کال آنی تھی اور موبائل کی یہ حالت تھی، جبکہ کوئی دوسرا فون بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ ارے آپ کمال کر رہے، جب میں نے یہ موبائل نہیں توڑا تو کیوں آپ میرے پیچھے پڑ گئے؟ مناہل نے چڑھ کر بولا، اور اسی دوران شادو چھت سے نیچے آئی۔ باجی، میں نے کبوتروں کو دانہ ڈال دیا۔ بولتے بولتے اچانک شادو کی نگاہ اشہد کے ہاتھ پر پڑی تو ایک دم خاموش سی ہو گئی۔ اگر آپ کو موبائل کی ضرورت ہے تو آپ میرا لے لیجئے، مجھے اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ مناہل کچھ سوچتے ہوئے بولی، پھر شادو سے کہا، پھپھو کے کمرے سے میرا موبائل لا دو، ان کا موبائل نہ جانے کیسے ٹوٹ گیا، ان کو ضرورت ہوگی۔ وہ بھائی جی، مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کا فون میرے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ شادو انتہائی شرمندہ ہو کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تو اشہد بے پناہ شرمندہ ہو گیا۔ خواہ وہ مناہل پر الزام دھر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ مناہل کی جانب دیکھا، جو بالکل نارمل چہرے کے ساتھ دوبارہ کپڑے دھونے میں مگن ہو گئی تھی۔ آئیے بھائی جی، میں آپ کو باجی کا فون دے دیتی ہوں۔ شادو کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اشہد ایک دم چونک اٹھا، پھر خاموشی سے شادو کے پیچھے چل دیا۔ اب بتا اشہد، اتنے عرصے بعد تجھے مامی کی یاد کیسے آ گئی؟ کھانے سے فراغت کے بعد جب اشہد حمیدہ پھپھو کے ساتھ تخت پر بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، جب پھپھو اچانک ہی استفسار کیا۔ چند ثانیے اشہد خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بس یہاں چھٹیاں گزارنے چلا آیا۔ اچھا، تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں کہ صرف چھٹیاں گزارنے تم یہاں آئے ہو۔ یہ بتاؤ الشبہ کیسی ہے؟ شادی کب تک کر رہے ہو؟ حمیدہ پھپھو نے قصدن ہی اس موضوع کو بدلا۔ الشبہ ٹھیک ہے، شادی تو فی الحال ابھی نہیں کر رہا، الشبہ کی اسٹڈی بھی چل رہی ہے۔ اشہد بے پرواہی سے بولا، پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ ڈر آیا تو وہ بے ساختہ بولا، مامی یہ لڑکی مناہل یہاں کب تک رہے گی؟ مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے۔ اشہد نہ جانے کیوں مناہل سے الجھ رہا تھا، حالانکہ صرف 2 یا 3 بار ہی اس کی مناہل سے بہت مختصراً بات ہوئی تھی۔ ارے عجیب کیوں لگتی ہے تمہیں؟ اتنی پیاری تو ہے میری بیٹی، پھپھو پیار بھرے لہجے میں بولی۔ انہیں مناہل بہت عزیز تھی۔ دراصل مناہل کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اس کا بہنوئی۔ حمیدہ پھپھو سنجیدگی سے بولی تو اشہد کے اندر تجسس نے سر ابھارا۔ بہنوئی عمران؟ وہ کیسے؟ ارے انیلا کی شادی سے 4 دن پہلے اچانک عمران نے مناہل سے شادی کرنے کی خواہش کر دی۔ بھابھی اور انیلا تو صدمے سے جیسے ادموئی ہو گئی۔
जग हसाई का खौफ और फिर बेटी की बदनामी के खदशात ने गोया भाभी को जिंदा दरगोर ही कर दिया। फिर इमरान के घर के बड़े बुजुर्गों ने इमरान को समझाया बुझाया और ऊंट नीच से आगाह किया तो इमरान नाचार अनीला से शादी पर रजामंद हो गया और शादी भी हो गई। मगर अनीला के दिल में ये बात उतर गई कि मनाहिल की वजह से उसका घर बसने से पहले उजड़ने वाला था। शादी होते ही वो नवाब शाह रुखसत हो गई। अब उसकी बहन मरियम की मंगनी का सिलसिला चला तो वो सिर्फ इसी शर्त पर मुल्तान आई कि मनाहिल वहां मौजूद ना हो, लिहाजा भाभी ने उसे यहाँ भेज दिया। फुप्पू पूरी तफसील से गोया हुई तो अरशद ने बेसाख्ता फुप्पू के कमरे की जानिब देखा जहां वो अंदर मौजूद थी। मोबाइल की जोरों शोर से बजती बीप पर वो हड़बड़ा कर उठा और बिना स्क्रीन पर नजर डाले यस का बटन दबा दिया ताकि उसका म्यूजिक का गला घोट सके। हद होती है अरशद, बेपरवाही और गैर जिम्मेदारी की। तुमने मुझे बताने की जहमत तक गवारा नहीं की और वहां खानेवाल जाकर बैठ गए। आई विल किल यू अरशद। आई एम सॉरी अलिशबा, तुम अपने इम्तिहानों में मसरूफ थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अरशद जल्दी से सफाई देने वाले अंदाज बोला तो अलिशबा मजीद चिढ़ गई। तुम मुझसे इतने फॉर्मल क्यों रहते हो अरशद? तुम मुझे कभी भी किसी वक्त भी डिस्टर्ब कर सकते हो, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। कुछ अरसे बाद हमारी शादी होने वाली है। ओके बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब तुम फोन बंद करो, मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। अरशद नरमी से बोला तो अलिशबा ने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। मनाहिल शादों के हमरा कुएं से पानी भरकर लाने के लिए घर से निकली तो सामने से आते अरशद से उनका टकराव हो गया। जब शादों की जुबानी उसे मालूम हुआ कि वो पानी भरने जा रही है तो भी उनके साथ हो लिया। तुम्हारा मोबाइल मैं घर जाकर लौटा दूंगा और सिम तो उसी दिन मैंने शादों के हाथ तुम्हें भिजवा दी थी। मैं दरअसल तुमसे मैंने आपको माफ कर दिया। अचानक मनाहिल उसका जुमला काट कर इंतहाई बेपरवाह अंदाज बोली तो अरशद हैरत से उसे देखने लगा। न जाने शादों किसी से बात करते हुए पीछे रह गई थी। दोनों पगडंडी की जानिब आए तो अरशद मनाहिल से मुखातिब हुआ जो लेमन कलर के सूट में अपने मुनफरद अंदाज समेत आज भी बहुत खास लग रही थी। मैंने तुमसे माफी कब मांगी? अरशद उसे निगाहों की गिरफ्त में पूरी तरह लेते हुए बोला। नहीं मांगी, मगर मांगने वाले थे। मनाहिल इतने पुरएतमाद लहजे में बोली कि अरशद महज उसे देखता रह गया। फिर एकदम एक मुस्कुराहट उसके लबों पर दर आई। काफी ज़हीन हो तुम। वैसे तुम्हारी एजुकेशन क्या है? साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हूँ। वो इंतहाई सादगी से बोली तो अरशद मुतासिर हुए बिना ना रह सका। वेरी नाइस, वैसे लगती तो तुम काफी छोटी हो, इसका मतलब है उम्र चोर हो। अरशद को उससे बातें करने में मजा आ रहा था। मनाइल उसे काफी दिलचस्प लगी, बेपरवाह और खुद में मगन, थोड़ी मुनफरद, थोड़ी छुपी छुपी सी, किसी राज की माने। ये आपकी राय है, वरना सब मुझे बड़ा ही समझते हैं। मनाहिल कुएं के करीब पहुंचकर आसानी से बोली, फिर यूं ही मनाहिल से बात करने की गर्ज से बोला, मामी के पास पहली बार आई हो क्या? नहीं, 1 साल पहले भी आई थी। अरशद के अचानक इस्तफसार पर मनाहिल ने बेसाख्ता जवाब दे गई। अरशद ने बेतहाशा चौंक कर उसे देखा। उस पर न जाने क्यों मनाहिल उसे घबराई घबराई सी लगी। मनाहिल, तुम अरशद से मिली थी? अरशद के इस सवाल ने मनाहिल को अच्छा खासा बदहवास कर दिया। बेसाख्ता स्टील का मटका इसके हाथों से फिसलकर जमीन बोस हो गया। कौन अशर? मैं किसी अशर को नहीं जानती। मनाहिल कतियत भरे अंदाज में बोली, तुम बता रही हो कि 1 साल पहले तुम यहाँ आई थी और 1 साल पहले अशर भी यहाँ आया था। हैरत है, तुम दोनों की आपस में मुलाकात कैसे नहीं हुई? अरशद उसे गहरी निगाहों से देखते हुए न जाने क्या खोजने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी अशर नामी इंसान से नहीं मिली। हो सकता है वो मेरे जाने के बाद यहाँ आए हो या फिर मैं उनके जाने के बाद। इस बार मनाहिल काफी खुद एतमादी से बोली। इंतहाई सरत से उसने अपने आप को संभाला था। या अल्लाह, क्या फिर कोई नई मुसीबत मेरी मुंतजर है? वो बेसाख्ता दिली दिल में बोली, मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा न हो कि मैं कल शाम यहाँ से जा रहा हूँ। अरशद की आवाज ने उसके हवासों के तसलसल को एकदम तोड़ा तो मनाहिल ने कदरे चौंक कर उसकी जानिब देखा मगर बोली कुछ नहीं। तुमसे मुलाकात अच्छी रही। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो हम फिर जरूर मिलेंगे। अरशद जोश इखलाकी से बोला तो मनाहिल ने महज इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। वैसे तो मेरी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रहती है मगर मेरा घर कराची में है। कभी कराची आना हो तो मेरे घर जरूर आना। अरशद नरमी भरे लहजे में बोला, तुमसे मुलाकात अच्छी रही। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो हम फिर जरूर मिलेंगे। अरशद जोश इखलाकी से बोला तो मनाहिल ने महज इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। वैसे तो मेरी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रहती है मगर मेरा घर कराची में है। कभी कराची आना हो तो मेरे घर जरूर आना। अरशद नरम लहजे में बोला तो मनाहिल ने दिलचस्पी से इस्तफसार किया, अच्छा आप कराची में रहते हैं? मुझे कराची देखने का बहुत शौक है। वैसे आपकी जॉब क्या है?
मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ, अशद नॉर्मल लहजे में बोला, जबकि मनाहिल फरते जोश से उछल पड़ी। वाकई आप आर्मी में हैं? मुझे तो मालूम ही नहीं हो सका। क्यों, आर्मी वालों के सर पर सींग होते हैं या फिर दुम होती है? अरशद उसका इश्तियाक और मसरत देखकर मुस्कुराकर बोला तो वो बेसाख्ता हंस पड़ी। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होता, मगर फिर भी कुछ तो होता है। अच्छा, क्या होता है? अरशद को मनाहिल से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। उसने इंतहाई दिलचस्पी से इस्तफसार किया, जैसे वो काफी उखड़ मिजाज और सख्त तबीयत के हामिल होते और बहुत ज्यादा बाउसूल भी। मनाहिल मटका एक तरफ रखकर कुएं की मुंडेर की दूसरी जानिब तकते हुए बोली, अलिशबा भी यही कहती है। उसे भी आर्मी वाले बहुत सख्त मिजाज लगते हैं, क्योंकि उसके बाबा मेरे बॉस मतलब कर्नल है। अरशद सहूलत से बोला तो मनाहिल मुस्कुराने लगी। आपकी मंगेतर है ना अलिशबा? मनाहिल के इस्तफसार पर अरशद ने इस बात में सिर हिलाया कि मान इसके जहन में कुछ आया। तुम्हें आर्मी के लोग पसंद है ना? कहो तो तुम्हारा रिश्ता देखूं? अरशद की इस बात पर मनाहिल को बेसाख्ता जोर की हंसी आ गई। अरे, आप तो बिल्कुल रिश्ता कराने वाली बुआ की तरह बात कर रहे। नहीं जी, आपका शुक्रिया, मैं वाकई सीरियस कह रहा हूँ। मनाहिल, तुम्हें बहुत आसानी से रिश्ता मिल सकता है, रियली। अरशद उसे बगौर देखते हुए बोला तो मनाहिल उसके बेबाक तर्जे पर झीप सी गई। अरशद, प्लीज आप खामोश हो जाए। चेहरे पर हया की बिखरी सुर्खी और आवाज में लजाजत के अनोखे रंग उस पर मनाहिल बहुत खूबसूरत बना रहे थे। अरशद उसे देखकर मुस्कुराने लगा और मजीद उसे छेड़ने की गर्ज से बोला, मेरे बेटे में 3 लड़के इस वक्त बिल्कुल कंवारे हैं। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? ओहो, आप क्यों औरतों जैसी बातें करने लगे? मनाहिल उठक कर मुंडेर पर से उतरते हुए बोली, मगर उसी पर न जाने कैसा उसका पांव जोर से मुड़ा। बेसाख्ता एक चीख उसके होंठों से निकली। क्या हुआ मनाहिल? अरशद जल्दी से उतरकर उसके पास जाकर फिक्रमंदी से बोला, जो इस वक्त पांव पकड़े तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करने में बेहाल हुए जा रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई। लाओ, मुझे दिखाओ। नहीं प्लीज, पैर को हाथ नहीं लगाइएगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरशद के बड़े हुए हाथ को देखकर मनाहिल बेसाख्ता बोली। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर तेजी से उसके गालों को भिगो रहे थे। ओह कम ऑन मनाहिल, बहादुर बनो। ये क्या बच्चों की तरह रोने लगी? मुझे पैर दिखाओ, अरशद रौब से बोला। फिर झुककर उसका पाँव अपने हाथों में थामा और चंद ही सेकंड में पाँव की मोच महारत से निकाल दी। अलबत्ता एक जोरदार चीख जरूर फिजा में बुलंद हुई। अरशद इत्मीनान से हाथ झाड़कर उठ खड़ा हुआ और फिर सहारा देकर मनाहिल को भी उठाया। आपने तो फौरन मेरा पैर ठीक कर दिया। वो ममनून लहजे में बोली, मैडम, आर्मी का बंदा हूँ, हमें हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। अरशद चौके से बोला तो मनाहिल भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दी। अगले दिन शाम तक अरशद ने रखते सुफर बांधा तो मनाहिल से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो 2 दिन मजीद यहाँ रहकर वापस मुल्तान जाने वाली थी। जाते वक्त हमीदा फुप्पू ने अरशद को समझाया था, बेटा 1 साल पहले जो कुछ हुआ था वो महज हादसा था। अगले दिन शाम को जब अरशद ने रखते सफर बांधा तो मनाहिल से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो 2 दिन मजीद यहाँ रहकर वापस मुल्तान जाने वाली थी। जाते वक्त हमीदा फुप्पू ने अरशद को समझाया था, बेटा 1 साल पहले जो कुछ हुआ था वो महज हादसा था, मशीयत इलाही थी। तुम उस बात को भूल जाओ बच्चे। मामी, क्या वाकई आप उस लड़की को नहीं जानती? अरशद अपने बाजू सीने पर बांधे उन्हें जांचती निगाहों से देखते बोला। हमीदा फुप्पू पहले ही अरशद के सवाल के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। वो अरशद के जहन में बिखरी धुन और कोहर को साफ करना चाहती थी। गहरी सांस फिजा में सुपुर्द करते हुए नफी में सर हिलाकर बोली, मैं नहीं जानती। किसी के ऐब पर पर्दा डालने और मुमकिन फसाद से बचाव के लिए बोला जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता। ये झूठ बोलते हुए हमीदा फुप्पू अपने आप को यही समझा रही थी। मामी, आप तो जानती है ना कि इस पूरी दुनिया में अशर के अलावा मेरा कोई नहीं था। अम्मी अब्बू की रोड एक्सीडेंट में वफात के बाद अशर ही मेरे लिए सब कुछ था। अशर सदमे की कैफियत में गिर कर बोला तो हमीदा फुप्पू ने असबात में सर हिलाया। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ, मगर अशर बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आया था। ये तकदीर का फैसला था और तकदीर के फैसले अटल होते हैं, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। हमीदा फुप्पू इंतहाई मोहब्बत और हलावत से उसे समझा रही थी और वो खामोशी से सुन रहा था। फिर मनाहिल और हमीदा फुप्पू को खुदा हाफिज कहकर उसने कराची की राह ली और 2 दिन बाद मनाहिल भी मुल्तान वापस आ गई। अनीला आपा वापस नवाबशाह जा चुकी थी। मरियम की मंगनी बखैर व आफियत अंजाम पा गई थी। उसने भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। वैसे भी इतनी छुट्टियों की बदौलत पढ़ाई का काफ़ी खर्च हो गया था। मुल्तान आकर वो अपनी पढ़ाई और घर के कामों में बहुत मसरूफ़ हो गई थी, मगर इतनी मसरूफियत के बावजूद अरशद का ख्याल इसके जहन के दरीचों में आकर ज़रूर झांक लेता। कभी कभी वो फुर्सत से अरशद के मुतालिक सोचती तो लब आप ही आप मुस्कुराने लगते। दिल जैसे झूम झूम उठता और सांसें गोया महक सी जाती। कोई तो बात है अरशद की शख्सियत में जो सहर अंगेज है, जो मशहूर कुन है।
اس کی مغرور بھویں یا پھر وہ کھڑی ناک یا پھر اس کا سادہ بے پرواہ انداز۔ مناہل اشد کی شخصیت کی خوبصورتی میں وہ پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی جو مناہل کو بہت اچھی لگتی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو اماں کا موڈ حسب معمول ناگوار ہی دیکھا۔ نہ جانے مناہل سے وہ کیوں بیزار اور عاجز رہتی تھی۔ اوپر سے جب سے عمران والا قصہ ہوا تھا اماں سمجھتی رہتی جیسے اس سارے معاملے میں قصوردوار صرف وہ تھی۔ اماں آج رات کے لیے کھانے میں کیا بناؤں؟ مناہل کپڑے چینج کر کے اماں کے پاس آ کر گویا ہوئی تو اماں کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ زہر پکا ڈال اور کھلا دے ہم سب کو تاکہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اماں کے اتنے شدید رد عمل پر مناہل نے اپنی جگہ جم سی گئی۔ کاش تیری جگہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے۔ کئی بار بولا جانے والی جملہ اماں نے پھر دہرایا جو اس کے لیے ہرگز نیا نہیں تھا۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا اماں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی بات جتاتی رہتی کہ تیسرے بچے کی پیدائش کے لیے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ آئندہ وہ ماں بننے سے گریز کرے، مگر صرف بیٹے کی چاہت نے انہیں یہ خطرہ مول لینے پر مجبور کر دیا۔ مگر وہ جب انتہائی دعاؤں اور منتوں مرادوں کے باوجود ان کی گود میں لڑکی آئی تو نہ جانے کیوں اماں کو اس بچی سے چڑ سی ہو گئی۔ مناہل انچاہی اولاد تھی، البتہ اپنے ابا کی بے حد لاڈلی تھی، مگر 7 سال پہلے جب وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تو وہ اماں کے سرد و گرم رویوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ باقی 2 بڑی بہنیں اماں کی انتہائی لاڈلی تھی، مگر مناہل کے ساتھ ان کا سلوک سوتیلی ماؤں والا تھا۔ ہوا کیا ہے اماں؟ کس بات پر آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ مناہل نے انتہائی تحمل سے استفسار کیا۔ ارے ہونا کیا ہے، صرف تیری وجہ سے عمران میری انیلا کو خوش نہیں رکھ پا رہا ہے۔ ارے جنم جلی ناس بیٹی، ایسا کیا منتر پھونک دیا تو نے عمران پر جو تیرے لیے باولا ہو رہا ہے؟ اماں کی بات پر مناہل نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ انتہائی مزمل انداز میں تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی بستر پر ڈھیر گئی۔ اس پل اس کے اندر اتنی گھٹن بڑھی کہ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے کہ مان اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر موبائل فون کی جانب دیکھا اور اسکرین پر جگمگاتے اجنبی نمبر کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر بے دہانی میں یس کا بٹن دبا کر کانوں سے لگایا۔ ہیلو مناہل، میں اشد بات کر رہا ہوں۔ اس دم مناہل کو لگا جیسے فضا یکدم گنگنا اٹھی ہو، ساری کثافت اور گھٹن سر پر پیر رکھ کر نہ جانے کہاں بھاگ گئی تھی۔ مناہل کے اندر جیسے زندگی سی جاگ اٹھی تھی۔ ہیلو اشد، آپ نے کیسے فون کر لیا؟ وہ بمشکل اپنی خوشی پر قابو پا کر بولی، تم سے دوستی کی ہے، آخر تمہاری خیر خبر تو رکھنی پڑے گی نا۔ انتہائی فریش انداز میں بولا تو مناہل بے ساختہ مسکرا دی۔ اچھا یہ دوست یاد ہے آپ کو؟ میں تو سمجھی تھی کہ کب کا مجھے بھول گئے ہوں گے۔ بے ساختہ مناہل کے منہ سے اس کی دل کی بات نکل گئی۔ اتنا بے وفا سمجھ لیا مجھے؟ اشد کی مسکراتی آواز فون سے ابھری تو بے اختیار اس نے سیل فون کی جانب دیکھا، ایسا لگا جیسے اشد اس کے قریب بولا ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے گمان نہیں تھا کہ آپ فون کریں گے، مناہل صاف گوئی سے بولی۔ پھر تقریباً اشد نے آدھا گھنٹہ اس سے بات کی جو آج کل کھاریا میں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب مناہل نے فون بند کیا تو اس پل وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا اور فریش محسوس کر رہی تھی۔ الشبا نہ صرف اشد کی منگیتر تھی بلکہ اچھی دوست بھی تھی۔ وہ یہ بات واضح طور پر محسوس کر رہی تھی کہ اشد کی باتوں میں آدھے سے زیادہ تذکرہ مناہل کا ہی ہوتا تھا۔ اس بار وہ کراچی آیا تو الشبا نے کافی سوچ بچار کے بعد اسے سوال کر ڈالا، جسے سن کر اشد چند ثانیے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ اشد یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ ہم منگیتر ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں، تو مجھے اپنی فیلنگز شیئر کر سکتے ہو؟ الشبا دوستانہ انداز میں گویا ہوئی تو اشد نے ایک نگاہ الشبا پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ درست تھا کہ الشبا کے ساتھ اس کی بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ وہ اس کے باس کی بیٹی تھی اور پچھلے 5 سال سے وہ دونوں دوستی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، مگر محبت شاید دونوں ہی اس جذبے سے فی الحال ناآشنا تھے۔ الشبا، میرے خیال میں مناہل اچھی لڑکی ہے اور مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہے، مگر بولتے بولتے وہ قدرے رکا تھا۔ الشبا پوری توجہ سے اپنی تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائے اسے سن رہی تھی۔ محبت؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں مناہل سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، اشد ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، پھر میز پر دھرا کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ الشبا اور اشد شہر کے مشہور کافی شاپ میں بیٹھے موہ گفتگو تھے۔ ہوں تو اس بات کا ادراک تمہیں نہیں ہے کہ مناہل صرف تمہاری پسند ہے یا پھر تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ الشبا نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔ اشد نے اس پل الشبا کو فکر انگیز انداز میں دیکھا، تم کو برا تو نہیں لگا نا؟ اوہ کم آن اشد،
تم جانتے ہو میری نیچر کو، اگر تم یہ بھی کہتے کہ تمہیں مناہل سے محبت ہو گئی ہے، میں تب بھی برا نہیں مانتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آخر میں الشبا مسکرا کر بولی، تم تو جیسے میرے فراق میں ادموئی ہوئی جا رہی ہو، ہے نا؟ ارشد تنزن بولا تو الشبا نے بے ساختہ قہقہ لگایا، اگر تم آرمی میں نہ ہوتے تو شاید محبت ہو ہی جاتی۔ اسے چھیڑتے بولی تو ارشد بھی مسکرانے لگا۔ دن یوں ہی ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے گزرتے چلے گئے۔ مناہل فائنل ایئر میں آ گئی تھی۔ انیلا آپا نے 2 ماہ پہلے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ عمران اور انیلا ہر بات بھول کر قدرت کی اس نعمت پر نثار ہو رہے تھے۔ اماں پورے 1 ماہ بعد نوابشاہ رہ کر آئی۔ انیلا کی ازدواج زندگی سے اب وہ کافی مطمئن تھی۔ مریم کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی جو 6 ماہ بعد تھی۔ اماں نے گاہے بگاہے مریم کے جہیز کی کافی تیاریاں کر لی، لہٰذا کوئی افراتفری نہیں ہوئی۔ ارشد 8 ماہ پہلے ایک نہایت ہی اہم اور خفیہ مشن پر گیا ہوا تھا اور 8 ماہ سے اس نے مناہل سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ الشبا آج کل اپنی خالہ کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھی۔ مناہل یونیورسٹی سے گھر آئی تو ٹیلی فون کے پاس صوفے پر اماں کو مزمل و پریشان سا بیٹھے دیکھا۔ وہ تیزی سے ان کے پاس چلی آئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا اماں؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہے۔ مناہل نے فکر مندی سے استفسار کیا تو اماں نے گہری سانس کھینچی۔ تمہاری حمیدہ پھوپھو بہت بیمار ہے، ابھی ان کی بیٹی شبانہ کا فون آیا تھا، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ اماں کی زبانی پھوپھو کی علالت کا سن کر مناہل ازحد پریشان ہو گئی۔ اماں پھر ہمیں کب چلنا ہے؟ مناہل نے بےتابی سے استفسار کیا۔ تجھے تو معلوم ہے کہ آتی سردیوں میں مجھے گھٹیا کی کس قدر تکلیف ہو جاتی ہے اور اکیلے میں گھر کا کیسے کام کاج کر سکتی ہوں، لہٰذا مریم اور میرا جانا تو بے حد مشکل ہے۔ ایسا کر تو ہی چلی جا۔ اماں کی بات پر اس نے تیزی سے اسبات میں سلایا۔ ہاں اماں میں چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چل دی تاکہ جلد از جلد پیکنگ کر کے وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو سکے۔ شکر ہے مناہل تم آ گئی، اماں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، شبانہ اسے گلے لگاتے بولی تو مناہل شبانہ سے مل کر انتہائی عجلت میں پھپھو کے کمرے کی جانب بھاگی۔ حمیدہ پھپھو اسے بہت عزیز تھی۔ حمیدہ پھپھو نے مناہل کو دیکھا تو جیسے کھل اٹھی۔ میری بچی تو کب آئی؟ انتہائی کمزوری کے باوجود اس پل ان کی آواز میں جوش و مسرت صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی پھپھو آپ نے اپنی؟ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ میں بے حد پریشان رہوں گی۔ مناہل پھپھو کے گلے لگتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے گویا ہوئی تو پھپھو پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ ارے پگلی، جب اس رب نے دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا سے جانے کا بلاوا بھی تو بھیجے گا نا، میں کیا قیامت تک کے لیے جینے کے لیے آئی ہوں؟ پھپھو ہلکے پھلکے انداز بولی تو مناہل تڑپ اٹھی۔ جب تک مناہل کے ابا زندہ رہے پھپھو باقاعدہ سے وہاں آتی تھی۔ مناہل سے انہیں خصوصی محبت و لگاؤ تھا، یہی وجہ تھی کہ مناہل بھی حمیدہ پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی۔ شبانہ باجی، آپ لوگوں نے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا؟ شبانہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر مناہل نے پوچھا۔ ہاں مناہل، میں اور تمہارے بہن بھائی اماں کو یہاں کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا، یہاں اس سے 10 کلومیٹر دور ایک ہی ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں وہاں داخل کروا دو، مگر اماں تو ہاسپٹل کے نام سے گھبرا جاتی ہے۔ شبانہ اسے تفصیل بتاتے بولی تو مناہل سوچ میں پڑ گئی۔ حمیدہ پھپھو کو ہاسپٹل کے نام سے کپکپی طاری ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو جائے، مگر ہاسپٹل جانے کو ہرگز تیار نہیں ہوتی تھی اور انہیں اس بات کے لیے رضامند کرنا چوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اب ایک ہی شخص تھا جو انہیں ہاسپٹل میں داخل کروا سکتا تھا۔ مناہل نے اسی وقت حمیدہ پھپھو سے چھپ کر اسے فون کر ڈالا اور وہ جو چند دن پہلے ہی کھاریا سے لوٹا تھا، پھپھو کی علالت کی خبر سن کر اسی شام وہاں آ پہنچا۔ مامی، آپ کو میری قسم، ہاسپٹل چلیے پلیز، ضد مت کیجیے، ہماری خاطر ہی مان جائیے۔ ارشد کافی دیر سے انہیں منا رہا تھا مگر حمیدہ پھپھو قطعاً انکاری تھی۔ نہ بچے نہ، مجھے سکون سے گھر پر ہی مرنے دو، میں نہیں جانا چاہتی ہاسپٹل۔ حمیدہ پھپھو لجاجت سے بولی تو ارشد نے مارے بے بسی کے سر تھام لیا۔ پھر ارشد، مناہل اور شبانہ نے فیصلہ کیا کہ شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا لیا جائے۔ ارشد کے کئی نامور ڈاکٹروں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے ڈاکٹر فرحان مرزا کو فون بھی کر دیا جو کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچنے والے تھے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی موت کا بے رحم پنچھی پھپھو کو لینے آ پہنچا اور اپنے سنگ اڑا کر لے گیا۔ شبانہ اور مناہل کو بے حد صدمہ تھا، جو خود ارشد بھی کافی افسردہ تھا۔ حمیدہ بیگم محبت شفقت کرنے والی عورت تھی، گو کہ شہر میں ان کے تمام رشتہ دار تھے، مگر اپنے شوہر کے سنگ جس گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی آخری دم تک وہی رہی۔ حمیدہ پھپھو کے سوئم کے بعد مناہل نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا تھا۔ اب بھلا یہاں کون تھا جو وہ یہاں ٹھہرتی؟ تو تم جا رہی ہو؟ وہ بیگ تیار کر رہی تھی جب ہی ارشد کمرے میں داخل ہوا۔
اب یہاں رک کر کرنا بھی کیا ہے؟ حمیدہ پھپھو کے دم سے ہی تو یہ گھر تھا، اب تو یہاں مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ مناہل بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی تو ارشد اسے محض دیکھے گیا، اسے کافی عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ جانا تو اسے بھی تھا مگر وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ مناہل ملتان چلی جائے۔ مناہل میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی کہ ارشد کا دل چاہا کہ مناہل ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور وہ اسے ڈھیر ساری باتیں کرے۔ آپ کب تک جائیں گے؟ مناہل کی آواز پر وہ اپنے دھیان سے چونکا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہی نکل جاؤں۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ ہی چلو، میں تمہیں ملتان چھوڑ کر آگے نکل جاؤں گا، ارشد سہولت سے بولا۔ تو مناہل سوچ میں پڑ گئی، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، آپ کو زحمت ہوگی، پہلے اتنا دور جا کر مجھے چھوڑیں گے اور پھر اتنا کہہ کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ ارے تم یہ غیروں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم یہ بھول تو نہیں گئی کہ ہم اچھے دوست ہیں؟ ارشد برا مانتے ہوئے بولا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اوکے بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ ارشد کمرے سے نکلا تو صحن میں شبانہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ روانہ ہونے کو تیار کھڑی تھی۔ ارشد کو دیکھتے اس کے جانب آئی۔ ارشد، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، یہاں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتی، بچوں کے بھی امتحان ہونے والے ہیں اور تمہارے بہنوئی کے آفس کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر شبانہ مناہل کو خدا حافظ کہنے کی غرض سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ ارشد شبانہ کے شوہر کے ہمراہ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ اچھا بھائی ارشد، اب اجازت دو، کبھی موقع ملے تو ہماری طرف ضرور آنا، شبانہ کا شوہر سلیم ارشد سے بولا تو ارشد نے مسکرا کر سر اس بات ملایا۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر سلیم گویا ہوا، ارشد مجھے اشر کی ناگہانی موت کا معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا یار۔ اشر کے نام پر ارشد ایک دم اداس ہو گیا، پھر مان کوئی خیال ذہن میں در آیا تو بے ساختہ بولا، سلیم بھائی، جب اشر یہاں گاؤں آیا تھا تو یہاں کوئی لڑکی، بولتے بولتے ایک دم رکا، پھر لفظوں کو ترتیب دے کر ایک بار پھر گویا ہوا، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں ان دنوں شہر سے کوئی لڑکی بھی آئی ہوئی تھی کیا؟ ہاں آئی ہوئی تھی نا، اپنی مناہل، مجھ سے شبانہ نے تذکرہ کیا تھا۔ کیا؟ ارشد کو لگا جیسے پوری کائنات ایک دم اس کی طرح ساکت ہو گئی ہو۔ وہ نام، وہ لڑکی جس کو جاننے کے لیے وہ دن رات کسی ایسے پرندے کی مانند بے قرار تھا جسے اچانک ایک ایسے پنجرے میں ڈال دیا جہاں سے وہ رہائی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہو، صحرا میں بھٹکے ایک ایسے شخص کی طرح ریگستانوں میں میلوں برہنہ پاؤں چل رہا ہو کہ کہیں سے پانی کا حصول ممکن ہو جائے، اور سلیم بھائی نے کس قدر آسانی سے اس کی اتنی بڑی مشکل جو اب اسے کبھی حل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہایت سہولت سے دور کر دی تھی۔ سلیم بھائی ارشد کو جواب دے کر گاڑی میں نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے، جبکہ ارشد کے بت بنے جسموں میں آہستہ آہستہ جان آ رہی تھی۔ مناہل، ہوش میں آتی انتہائی خاموشی سے اس کے جامد لبوں سے بڑے دھیرے سے یہ نام نکلا، پھر ایک دم اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے بالوں کو نوچ ڈالے اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ وہ لڑکے جسے نہ جانے کیوں اپنے دل کے آس پاس محسوس کرنے لگا تھا، وہ لڑکی جس سے باتیں کر کے نہ جانے کی اس کی روح میں طمانینت دوڑ جاتی تھی، وہ لڑکی جسے دیکھ کر اس کا اداس دل مسکرانے پر آمدہ ہو جاتا تھا، اسی لڑکی کی خاطر آج اس کا جوان وہ کڑیل بھائی موت کے مہیب اندھیروں کو اپنے وجود سے لپیٹے منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ واہ ارشد میاں، تمہیں تمہارے بھائی کی موت کی ذمہ دار لڑکی اپنے آس پاس گھماتی رہی اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی کہ وہی لڑکی ہے، اور میری حماقت کی انتہا کہ میں نے شبانہ باجی سے ہی نہیں پوچھا، ارشد نے دانت بھینچ کر خود سے کہا۔ ایک دم اس کا دل چاہا کہ وہ مناہل کے پاس جائے اور اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالے اور پوچھے کہ آخر تمہیں مردوں کو بے وقوف بنا کر کیا ملتا ہے، آخر کس جذبے کی تسکین حاصل کرنا چاہتی ہو تم، پہلے اپنی بہن کا شوہر، پھر میرا بھائی اور اب شاید میں۔ ارشد نے انتہائی تنفر سے سوچا مگر اس وقت اسے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا تھا، لہٰذا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ ارے ارشد، تم یہاں کھڑے ہو، میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک شبانہ کی آواز عقب سے اکھڑی تو جلدی سے ارشد نے اپنے تاثرات کو نارمل کیا۔ ہم تو چاہ رہے ہیں ارشد، مگر پلیز تم 2 گھنٹے بعد مناہل کو بس اڈے تک چھوڑ آنا، اسے ملتان کے لیے بس پکڑنی ہے۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں اسے چھوڑ دوں گا، شبانہ کی بات پر ارشد سہولت سے بولا، پھر مزید گویا ہوا، میں مناہل کو ڈراپ کر کے خود بھی نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم گھر لاک کر کے چابی برابر والی فاخرہ خالہ کو دے دینا اور مجھ سے ملنے آتے رہنا، اماں تو چلی گئی مگر اپنی بہن سے ملنے ضرور آیا کرنا، شبانہ محبت سے بولی تو ارشد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد مناہل کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ کر وہ خود کراچی کے لیے نکل گیا۔ اس تمام وقت میں اس نے مناہل سے بالکل سابقہ انداز میں بات چیت کی تھی، وہ یہ بات اس پر قطعاً ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی حقیقت جان گیا ہے۔ اس وقت تو انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ تصور میں بار بار وہ اشر اور مناہل کو ایک ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو میرا گمان سچ ثابت ہوا ارشد،
تم وہ ایک پل کو ٹھہری، تم مناہل سے محبت کرنے لگے ہو نا؟ وہ دھیرے سے ہنسی، اس پل جیسے اشد لفظوں کی دولت سے محروم ہو گیا، ایک بھی لفظ اس کے ہونٹوں کے کشکول میں نہ رہا جسے وہ اس پل الشبہ کے سامنے ادا کر سکتا۔ وہ محض خاموش رہا، البتہ نگاہیں احساس ندامت سے خود بخود جھک گئی۔ اشد پلیز تم گلٹی فیل مت کرو، بلیو می، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہے کہ میرے دوست کو بر وقت اپنی محبت کا ادراک ہو گیا، ورنہ احساس ضیاء اسے ہمیشہ بے سکون کرتا۔ الشبہ نے کافی شاپ کی ٹیبل پر دھرے اشد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا تو ایک دم اشد نے نگاہیں اٹھا کر الشبہ کو ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ ایکچولی الشبہ میں اتنا بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اشد، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ لفظ شرط پر اشد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ یہ کہ تم مناہل سے شادی کے بعد بھی میرے دوست رہو گے، ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اوکے؟ الشبہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے بولی تو اس پل اشد بھی بھرپور انداز مسکرا دیا اور پھر اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر بولا، آف کورس مائی ڈیئرسٹ فرینڈ۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ اشد کے جواب پر الشبہ مطمئن انداز میں سر ہلا کر مسکرا دی، موبائل فون ہتھیلی میں تھامے ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کتنے پل خاموشی سے گزرتے چلے گئے تو رفتہ رفتہ اس کے حواس واپس آنا شروع ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اشد نے اس کے کانوں میں جو روح آفری احساس پھونکا تھا، اس نے اسے ایک دم زمین سے اٹھا کر ساتویں آسمان پر پہنچا دیا، اسے ایسی کیف آفری دنیا میں لے گیا جس نے اس کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے، مناہل میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے الشبہ سے بات کر لی ہے اور بخوشی مجھ سے دستبردار ہو گئی ہے۔ اس نے تو اسے اپنی دعاؤں میں کبھی مانگا تک نہیں تھا، نہ اس کی ہمسفری کا کوئی خواب دیکھا۔ ہاں البتہ ایک آرزو دل میں ضرور جاگی تھی کہ کاش اسے یہ شخص چاہتا، اس کے ساتھ کی خواہش کرتا، اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتا۔ وہ تو یک طرفہ محبت کی خطا بنا سوچے سمجھے کر بیٹھی تھی۔ بھلا محبت بھی سوچ بچار کر کی جاتی ہے، چاہے یک طرفہ ہو یا دو طرفہ۔ اس نے اپنے خیالوں میں بھی اشد پر حق جتانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ وہ کسی اور کا خواب، کسی اور کا پیار ہے، کسی کی امانت ہے، اور خائن بننا اور کہلانا اسے ہرگز قبول نہیں تھا۔ مگر آج اتنے کٹھن اور ناممکن نظر آنے والے مراحل اشد نے کس قدر آسانی سے طے کر لیے تھے۔ بس کچھ ہی دنوں میں وہ شبانہ باجی اور سلیم بھائی کے ہمراہ اس کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگنے آنے والا تھا۔ کہیں یہ سب جاگتی آنکھوں کا خواب تو نہیں؟ مناہل چونک کر خود سے بولی، پھر خود ہی شرما کر دھیرے سے مسکرا دی۔ اماں اور مریم اچھے خاصے حیران و متعجب تھے کہ اتنا بہترین اور اچانک رشتہ بھلا مناہل کا کیوں اور کیسے آ گیا۔ اشد نے انہیں نہایت سرسری انداز میں بتایا تھا کہ مناہل سے اس کی ملاقات حمیدہ پھپھو کے گھر پر ہوئی تھی۔ مناہل اسے اچھی لگی تو اب وہ باقاعدہ اس کا ہاتھ مانگنے شبانہ باجی اور سلیم بھائی کے ہمراہ آیا ہے۔ اماں کو اشد کی زبانی یہ باتیں جان کر اندر ہی اندر سخت ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یقیناً ان دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی رشتہ استوار ہو گیا ہوگا، جس کی بنا پر اتنا ہینڈسم اور لائق لڑکا ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کراچی سے ملتان آ گیا۔ اماں نے خاموشی سے اشد کو ہاں کر دی تھی، مگر مناہل سے ہمیشہ کی طرح متنفر بھی ہو گئی تھی۔ اشد اور شبانہ کے اصرار پر اماں نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی کہ وہ بھی مناہل کے فرض سے جلد بری ہو جانا چاہتی تھی۔ اشد کے کہنے پر انتہائی سادگی سے 1 ماہ بعد مناہل اس کی دلہن بنا دی گئی۔ انیلا آپا کی ساس بستر مرگ پر تھی، لہٰذا شادی میں نہیں آئی تھی۔ صرف انتہائی قریبی لوگوں کے درمیان گھر ہی گھر میں مناہل کا نکاح اشد کے ساتھ پڑھا دیا گیا، اور تقریباً نکاح کے 2 گھنٹے بعد اشد کی ہدایت پر وہ بالکل عام سے حلیے میں اشد کے ہمراہ ایئرپورٹ جا رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ان کی کراچی کی فلائٹ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج اپنا پور وہ اشد کے لیے سجائے سنوارے 16 سنگار کرے، مگر اس وقت ایسا موقع ہی نہیں تھا، اور اشد نے اسے سادہ سی حلیے میں سفر پر جانے کی ہدایت کی تھی۔ سو وہ اپنے دل کا ارمان خاموشی سے دبا گئی۔ کراچی ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ اشد نے بہت خاموشی سے طے کیا، جبکہ مناہل کو فطری شرم و حیا نے کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ کیب ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے رکی تو مناہل اشد کے ہمراہی میں ٹیکسی سے باہر آئی اور انتہائی اشتیاق بھری نگاہوں سے گھر کو دیکھ کر بے ساختہ بولی، اشد کیا یہ ہمارا گھر ہے؟ جواباً اشد نے مناہل کو جن نگاہوں سے دیکھا، اس نے ایک پل میں مناہل کے اندر برف ہی برف بھر دی۔ اتنی بیگانہ، اجنبی اور سرد نگاہ، اسے اس لمحے شدت سے احساس ہوا کہ اس کا وہ اشد نہیں ہے جسے وہ جانتی تھی۔ کچھ انہونی تو ضرور ہو گئی تھی، اس بات کی گواہی اس کا دل شدت سے دے رہا تھا۔ اشد بنا کچھ کہے خاموشی سے اندر چلا گیا، جبکہ چوکیدار دروازہ کھولے اس کے آنے کا منتظر تھا۔
اشد خدا کے لیے مجھے بے مول مت کرنا، تمہاری محبت تو نہیں دیکھی مگر میری محبت کی قسم جو مجھے تم سے ہے، تمہاری بے اعتنائی مجھے جیتے جی مار ڈالے گی۔ وہ خود سے بولی، پھر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر کے کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ مناہل یہ تمہارا کمرہ ہے، تم چاہو تو آرام کرو، میں کام سے باہر جا رہا ہوں۔ ایک کمرے میں لا کر اشد نے انتہائی رکھائی سے اس سے کہا تو مناہل سن سی ہو گئی۔ تمہارا کمرہ؟ وہ سرگوشی میں خود سے بولی، مگر یہ الفاظ اشد کی تیز سماعت تک بآسانی جا پہنچے۔ ہاں تمہارا کمرہ، صرف تمہارا کمرہ۔ اشد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف پر زور ڈال کر بولا، کیونکہ میں ایک کمرے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جو ہی پلٹا، مناہل نے بے ساختہ تیزی سے اس کا بازو پکڑا۔ اشد میرا قصور؟ اشد نے گردن موڑ کر مناہل کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور دوسری نظر اپنے بازو پر دھرے مناہل کے مومی ہاتھ پر۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹچ می، اس نے انتہائی تنفر سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا، جبکہ آہنت کے احساس نے مناہل کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھی۔ اشد آپ مجھے اس سلوک کی وجہ بتائیے پلیز، میرا قصور بتائیے۔ قصور؟ کتنی معصومیت اور بھولپن سے تم اپنے گناہ، بلکہ سنگین گناہ کو قصور کہہ رہی ہو۔ وہ جیسے فنکارا۔ اس پل مناہل کے اعصاب پر بری طرح تن گئے۔ اپنی ہستی، اپنی کائنات اسے ریت کی مانی مٹھی سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم قاتل ہو مناہل، ایک ایسے انسان کی جسے جینے کی تمنا تھی، دنیا کو تسخیر کرنے کی آرزو تھی، جو زندہ رہنا چاہتا تھا، جو زندگی سے پیار کرتا تھا، موت سے اسے نفرت تھی، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے۔ کھوئے کھوئے انداز بولتے اچانک اشد نے چونک کر اسے دیکھا اور اپنی انگشت شہادت اس کی جانب اٹھاتے بولا، تم نے اسے مار ڈالا، اسے بھیانک موت دے ڈالی۔ آئی ہیٹ یو مناہل، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ آخر میں وہ نفرت و تحقیر کے ملے جلے جذبات میں گھر کر بولا تو مناہل گویا پتھر کی ہو گئی۔ اشد ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر جانے کے لیے پلٹا، پھر کچھ سوچ کر رخ اس کی جانب کرتے ہوئے گویا ہوا، اشد صرف میرا بھائی ہی نہیں، میری دنیا تھا، اور تم نے۔ مناہل سے مزید ضبط نہ ہو سکا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اشد یہ جا وجا۔ اشد نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ جو لڑکی اشد کی موت کا باعث بنی وہ لڑکی مناہل ہوگی۔ مناہل جس کے اندر نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو اشد کو اپنی جانب کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ہاں شاید اشد بھی کسی ایسی کشش کا شکار ہوا ہوگا، اور رہی صحیح کسر مناہل کی اداؤں اور باتوں نے پوری کر دی ہوگی۔ اسے آج بھی اشد کا وہ فون یاد تھا جب اس نے اشد سے کہا تھا، بھائی یہاں میری ملاقات جس لڑکی سے ہوئی ہے اس نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں۔ وہ بہت منفرد لڑکی ہے، مگر ہے بہت مغرور، اور بخوبی جانتا تھا اس کا بھائی اشد کافی حسن پرست واقع ہوا تھا۔ صنف نازک میں وہ خاصا مقبول بھی تھا، اور اس کی دوستوں کی لسٹ میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مگر جس وقت اشد اس لڑکی کے بارے میں اپنے جذبوں کا اظہار کر رہا تھا، اشد کو لگا کہ لڑکی اشد کی زندگی میں کوئی خاص مقام حاصل کر چکی ہے۔ اشد نے اس سے اس لڑکی کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ در حقیقت اشد کو اس ان دیکھی لڑکی کی ذات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو اشد کے لیے بہت خاص بنتی جا رہی تھی۔ اور پھر اشد اور اشد کے درمیان ہونے والی آخری ٹیلی فون کی گفتگو۔ اشد نے اشد کو کال کی تو اسی پل اشد انتہائی مشتعل تھا۔ نہ جانے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے بھائی، اس نے میری مردانگی کی توہین کی ہے، مجھے بری طرح دھتکارا ہے، مجھے ٹھکرایا ہے۔ اشد نے زندگی میں پہلی بار اشد کو اتنا غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے اشد کو ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر اس نے سخت طیش میں لائن ہی ڈسکنیکٹ کر دی۔ اشد نے سوچا کہ جب اشد کا پارا نیچے آ جائے گا تو وہ اسے سمجھائے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پورے 2 گھنٹے بعد حمیدہ مامی کا روتے ہوئے فون آیا کہ اشد کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر اشد کے حواسوں پر بجلی بن کر گری۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر گاؤں کے لیے روانہ ہوا، مگر اشد تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اشد کی جوان مرگی نے اشد کو گویا پاگل سا کر دیا۔ اس نے حمیدہ مامی سے کئی بار پوچھا کہ یہاں ان کے گاؤں میں کوئی لڑکی شہر سے آئی تھی جس سے اشد کی ملاقات ہوئی تھی، مگر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شبانہ اور سلیم ان دنوں دبئی گئے ہوئے تھے۔ اشد نے پڑوس کی خالہ جن سے مامی کے بہت اچھے تعلقات تھے ان سے بھی استفسار کیا، مگر انہیں بھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اور باقی سب سے پوچھنے پر لوگوں نے کہا یہاں تو آئے دن شہر سے کوئی نہ کوئی مہمان آتا رہتا ہے۔ آپ کس کے متعلق پوچھ رہے؟ بلکہ منشی کریم الدین کے بیٹے کی پچھلی ماہ شادی ہوئی تھی اور ان کے گھر شہر سے کافی مہمان آئے تھے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس پل اشد نے مارے بے بسی کے اپنے بالوں کو نوچ ڈالا تھا۔ کاش وہ اشد سے نام ہی پوچھ لیتا یا وہ بتا ہی دیتا تو آج وہ اس لڑکی کو ایسا سبق سکھاتا کہ ساری زندگی یاد رکھتی، جس کی بے اعتنائی نے اس کے بھائی کو زندگی جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ ساحلی سمندر پر ٹہل ٹہل کر اس پل اشد کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی، مگر اندر کی گھٹن
किसी तौर कम नहीं हो रही थी। मनाहिल के सामने गोया माजी की फिल्म चल रही थी। जब वो छुट्टियां गुजारने हमीदा फुप्पू के घर आई थी तभी उसकी मुलाकात अशर से हुई थी। खूबरू, स्मार्ट और दिल फेंक सा अशर उसे कुछ मुतासिर नहीं कर सका। उसकी वजह उसके निगाहों का गदलापन था जिसे मनाहिल ने साफ महसूस कर लिया। वो बात बेबात फुप्पू के सामने ही मनाहिल से फ्री होने की कोशिश करता था। बहाने बहाने से कभी हंसते कभी बातें करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख देता तो कभी उसकी कलाई थाम लेता। मनाहिल को अशर की ये बेबाकियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसके बार बार टोकने पर भी वो उसकी बातों को चुटकी मुड़ा देता। वो हर वक्त परवाने की मानिंद उसके आसपास मुंडलाता रहता। ये सूरत हाल मनाहिल और फुप्पू दोनों के लिए परेशान कुन थी। फुप्पू, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। अशर की बदतमीजियां अब मेरे बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। जवाबन फुप्पू ने कहा, सिर्फ 4 दिन पहले ही तुम यहाँ आई हो। भला तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि फुप्पू ने जाते ही भगा दिया। मगर बेटा, तुम सही कह रही हो। इस वक्त तुम्हारा वापस चले जाना ही बेहतर होगा। अशर के लौट जाने के बाद मैं तुम्हें फिर बुला लूंगी। और फिर वो उसी दिन मुल्तान की बस का टिकट मनाहिल के लिए ले आई और ये कहकर वो पड़ोस की खाला के घर चली गई कि बस कुछ देर में आती हूँ। अशर तो जैसे घात लगाए बैठा था। मनाहिल को तन्हा पाकर जब उसकी बेबाकिया इखलाकी हुदूद की तमाम हदें पार करने लगी तो मनाहिल ने एक जबरदस्त थप्पड़ अशर के गाल पर रसीद कर दिया। सच चुकर के इस वक्त फुप्पू घर आ गई, वरना थप्पड़ खाकर अशर मनाहिल के साथ न जाने क्या सलूक करता, जो इस वक्त शदीद मुश्तइल था। उसी हालत में वो दरवाजे पर ठोकर मारते हुए बाहर निकल गया। जबकि फुप्पू ने उसी वक्त उसे अपना सामान बांधने को कहा। वो उसी दिन मुल्तान चली आई और फिर 3 दिन बाद हमीदा फुप्पू ने बताया कि उस दिन इंतहाई तैश में निकलते अशर की गाड़ी का एक मोड़ पर जबरदस्त हादसे का शिकार हुई और वो दार फानी से कोच कर गया। इस खबर ने मनाहिल को बिल्कुल गुमसुम कर दिया और तकरीबन 1 साल तक वो फुप्पू की हिदायत पर गाँव नहीं आई। और आज मनाहिल हाल में लौटते हुए जैसे चौंकी। क्या अशद अशर का भाई है? या अल्लाह, तकदीर मेरे साथ ये कैसा भयानक मजाक किया है। और फुप्पू ने भी मुझे नहीं बताया। खुद से बोलते हुए मनाहिल अचानक बिलक बिलक कर रो दी। अशद, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे आप जो चाहे सजा दीजिए, मुझे कबूल है, मगर सिर्फ एक बार मेरी कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना मुझे। अशद ने चिल्लाकर उसकी बात काटी तो मनाहिल अपनी जगह सहम सी गई। क्या सुनाना चाहती हो मुझे? हाँ, कौन सा बहलावा देना चाहती हो? बोलो, कान खोल कर सुन लो मनाहिल बेगम, मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाला नहीं हूँ, समझी? फुल आर्मी के यूनिफॉर्म में मलबूस वो इस पल कहर व गजब की तस्वीर बना हुआ था। मनाहिल के अंदर जैसे तुगयानी से उमड़ने लगी। वो अपने निचले होंठ को दांतों से काटने लगी। अशद ने एक निगाह उसको देखा, फिर हुनूस उसी लहजे में बोला, वैसे तुम काफी समझदार और तेज हो। अब तक ये बात जान चुकी होगी कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे हुस्न से मुतासिर होकर या तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला होकर नहीं की। मैं अपनी फ्रेंड एलिशबा से कमिटेड था और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमसे शादी महज मेरी नफरत का नतीजा है जो अशर के हवाले से मैं तुमसे करता हूँ। आप मुझसे अशर का बदला लेना चाहते हैं और इसलिए मैं आज आपकी जिंदगी में मौजूद हूँ, वरना मेरी जगह एलिशबा होती। मनाहिल ठहरे ठहरे लहजे में नम आवाज में बोली, ये सब वाकई में जानती हूँ, मगर अशद, आप प्लीज मेरी एक बात का जवाब जरूर दीजिए। अशद इसकी जानिब सवाली निगाहों से देखते बोला, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, मगर बोलो क्या पूछना चाहती हूँ। अशद के कहने पर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी तमाम तर हिम्मतों को जमा किया, फिर अपने होठों पर जुबान फेरकर खुद को बोलने पर आमदा किया। मैं ये जानना चाहती हूँ अशद। ये कहकर वो एक पल को रुकी, निगाहें झुक सी गई। उस लम्हे वो अशद को बहुत नर्वस दिखाई दी। पर्पल और पिंक रंग के इम्तिजाज के सूट में उंगलियां मरोड़ती वो बहुत मुनफरिद, बहुत खास लग रही थी। उस पल अशद ने अपने बहकते ख्यालात को एकदम झटका और उसे सर्द निगाहों से देखने लगा। जब आपको ये हकीकत मालूम नहीं थी कि मैं ही वो लड़की थी जो गांव में अशर को मिली थी, तो उससे पहले यहाँ तक बोलते बोलते एक बार फिर मनाहिल की जुबान अटक गई। मैं समझ गई मनाहिल बेगम, तुम क्या पूछना चाहती हो? यही ना कि जिस तरह तुमने अपने मासूम हुस्न का जाल बिछाकर अशर को अपना दीवाना बनाया था, अपनी जुल्फ का असीर करके उसे बेबस कर दिया था, क्या ऐसे ही तुम्हारा जादू मेरे ऊपर भी चल सका या नहीं? अशद जहरखुन लहजे में बोला तो मनाहिल तड़प गई। अशद प्लीज, क्या आप मुझे सफाई का एक मौका भी नहीं देंगे? वो रूहानी होकर बोली, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। सिर्फ एक बार भरोसा करे। भरोसा? और तुम पर? अशद इस्तेजाइया अंदाज में बोला, तुम अशर की कातिल हो मनाहिल। ठीक है, अगर मैं अशर की कातिल हूँ तो मुझे मार दीजिए, अभी और इसी वक्त। मनाहिल इसके बिल्कुल मुकाबिल आकर गुस्से से बोली तो अशद ने उसे बगौर देखा, फिर 2 कदम का फासला तय करके बिल्कुल उसके करीब आ गया।
اتنا قریب کہ مناہل کے چہرے کو اشد کی پرحدت سانسوں کی تپش نے جھلسانا شروع کر دیا۔ اس نے بے ساختہ قدم پیچھے ہٹانا چاہے مگر اشد نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اتنی آسانی سے تمہاری جان کیسے لے لوں؟ وہ جیسے گمبھیر سرگوشی بولا، پھر اس کی نازک سی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اتنی خوبصورت گردن کو ہاتھوں سے نہیں دباؤں گا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں موت بھی نہیں دوں گا۔ اشد، آپ مجھے تھوڑی تھوڑی اذیت دے کر مارنا چاہتے ہیں نا؟ مناہل کی سرخ آنکھوں میں سرد سی آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا اور تیزی سے گالوں پر بہنے لگا۔ مگر میری موت کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ مجھے اشر کا قاتل سمجھتے ہیں، مجھے بدکردار گردانتے ہیں، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روتی ہی بھاگ گئی، جبکہ چند ثانیے اشد بالکل خاموش کھڑا رہ گیا۔ پھر اپنے ملازم سے کہہ کر اپنا سامان جیپ میں رکھوایا اور مناہل کے بارے میں کرم الدین کو چند ہدایتیں دے کر جیپ اڑا لے گیا۔ اشد میس پہنچا تو سب نے اسے شادی کی مبارکباد دی۔ اس کے انچارج نے کہا کہ وہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اسے رہائش وغیرہ سب مل جائے گی، مگر اشد نے یہ کہہ کر انہیں منع کر دیا کہ فی الحال وہ اپنا پورا دھیان اپنی ٹریننگ کی طرف لگانا چاہتا ہے، جو 3 ماہ پر محیط تھی۔ کھاریہ آئے اسے 1 ماہ ہو چکا تھا، مگر ایک بار بھی اس نے فون پر مناہل سے بات نہیں کی تھی۔ البتہ اپنے پرانے ملازم اور گھر کے نگران کرم الدین سے 2 بار بات کی تھی، مگر مناہل کی خود سے خیریت تک نہیں پوچھی تھی۔ اسی نے بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ ٹھیک ہے اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ اشد کا دوست توقیر تو دن رات اپنی بیوی کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ اس کی بھی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ کچھ دنوں میں اسے اپنے پاس بلانے والا تھا۔ اس نے اشد سے بہت حیرت سے دریافت کیا تھا کہ آخر الشبہ کو چھوڑ کر اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کیسے کر لی۔ اشد نے یہ کہہ کر توقیر سے جان چھڑائی تھی کہ اسے مناہل بہت پسند آ گئی تھی، اور اس وقت سے ہی توقیر مناہل کو دیکھنے پر مصر ہو گیا تھا کہ آخر وہ لڑکی کیسی دکھائی دیتی ہے جس کی خاطر اشد نے الشبہ کو چھوڑ دیا، جبکہ الشبہ آج کل ٹورنٹو اپنی خالہ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ بے مصرف کاموں سے فراغت کے بعد مناہل اپنے کمرے میں آئی تو ایک نامعلوم سی تھکن اس کے جسم و جان میں اتر آئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ آج اسے کئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران ایک بار بھی اشد نے اسے فون نہیں کیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور ایک بٹن دبا کر اس کی اسکرین کو خالی نظروں سے گھورا، جو ہمیشہ کی طرح خالص کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ہر بار کی طرح مناہل نے اشد کو میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبانے کی بجائے سیو کا بٹن دبا دیا۔ پھر ایک گہری سانس فضا میں خارج کی اور آنکھیں مونڈ لی۔ اشد کے تصور میں کھوئے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اشد نے گھر کا نمبر ملایا تو فون ڈیڈ ہونے کا اندازہ ہوا۔ اشد نے ایک نگاہ اپنے موبائل کو دیکھا، لمحہ بھر کے لیے خیال آیا کہ مناہل کو فون کر لے، مگر دوسرے ہی پل اس نے فوراً اپنے خیال کو جھٹکا اور فون بستر پر رکھ کر شاور لینے کی غرض سے باتھ روم میں چلا گیا۔ آج تیسرا دن تھا مگر مناہل کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کرم الدین ایک سادہ لوح اور ہمدرد انسان تھا۔ وہ 15 سال سے یہاں ملازمت کر رہا تھا۔ مناہل کے لیے ڈاکٹر بھی وہی لایا تھا۔ گھر کا فون چونکہ خراب تھا، لہٰذا کرم الدین کی اشد سے بات نہیں ہو سکی، ورنہ اشد گھر فون ضرور کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے اشد میاں کو بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کرم الدین کے استفسار پر مناہل چپ رہ گئی، پھر آہستگی سے بولی، وہ وہاں مصروف ہوں گے، خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ 15 دن تک مناہل بستر سے اٹھ نہیں سکی، اسے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ کرم الدین اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ آج مناہل بے تحاشا روئی تھی کیونکہ صبح اس کی ماں کا فون آیا تھا۔ پہلی بار مناہل نے اماں کے لہجے میں اپنے لیے محبت اور تڑپ محسوس کی۔ مریم بھی اسے بہت یاد کر رہی تھی۔ اپنوں کی آوازیں سن کر اس کے دل میں دھواں سا اٹھنے لگا۔ اس کا بے تحاشا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر خوب آنسو بہائے، جو اشد نے اس کے ناکردہ گناہوں کے عوض اس کی آنکھوں میں بھر دیے۔ مگر مناہل نے کمال مہارت سے انہیں یہ ظاہر کیا کہ وہ یہاں بہت خوش ہے اور مگن ہے اور عنقریب ملتان آئے گی، کیونکہ مریم کی شادی قریب تھی۔ 3 ماہ کی ٹریننگ مکمل کر کے اشد نے کراچی کے لیے رخت سفر باندھا اور جب گھر میں داخل ہوا تو پہلا قدم رکھتے اسے خفیف سا جھٹکا لگا۔ اس کے گھر کا گارڈن اس پر انتہائی خوبصورت اور دلکش دکھائی دے رہا تھا، جو یقیناً مناہل کی محنت کا مظہر تھا۔ اندر بھی اسی طرح کا منظر نظر آیا۔ انتہائی نفاست اور سلیقے سے گھر کی ایک نئے انداز سے سیٹنگ کی گئی تھی۔ کچن سے باہر آتے کرم الدین کی نظر جو ہی اشد پر پڑی، اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے اشد میاں، آپ آ گئے! یہ کہہ کر اس کا سامان تھامنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ آپ اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جائیے، جب تک میں چائے بناتا ہوں۔ کرم الدین کے کہنے پر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر اندر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ وہ غیر ارادی طور پر
مناہل کے کمرے میں آ گیا ہے۔ اس نے بے ارادہ نگاہیں اٹھائی تو سامنے بستر پر شاید مناہل کا وجود تھا، جو اس وقت چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ اشد نے بے ساختہ گھڑی کی جانب دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پھر آہستہ سے بستر کے قریب آیا۔ مناہل دوسری جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اس کے بے ترتیب سے بالوں کی چٹیاں اس کی کمر پر دھری تھی۔ وہ واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ سائڈ دراز کے اوپر دواؤں کی بوتلوں اور گولیوں کی بھرمار دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر ایک نگاہ دواؤں پر ڈالی اور دوسری کروٹ لیے مناہل پر۔ کچھ سوچ کر اس نے انتہائی آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ دھرا اور دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ یکدم مناہل کا چہرہ اس کی نگاہوں میں آیا تو اسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سرسوں کے پھول کی مانند اس کا زرد کمزور چہرہ اور سفید ہونٹ اس کی بیماری کے غماز تھے۔ مناہل! اس پل اشد کا دل مناہل کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب جھکا مگر مناہل بہت گہری نیند میں تھی۔ پھر کچھ سوچ کر سیدھا ہوا اور تیزی سے باہر نکلا۔ کرم الدین، مناہل بیمار ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ کچن میں آ کر اشد جھنڈلا کر بولا۔ معاف کیجیے گا اشد میاں، بیگم صاحبہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، مگر میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا، لیکن گھر کا فون ٹھیک نہیں تھا تو آپ کا فون بھی نہیں آ سکا اور میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے مناہل کو؟ اشد کرم الدین کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ میں باقاعدگی سے ڈاکٹر سراج سے بیگم صاحبہ کا چیک اپ کرا رہا ہوں مگر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کرم الدین مؤدبانہ انداز میں بولا۔ کب سے بیمار ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ جی قریباً 1 ماہ ہو گیا ہے۔ کیا 1 مہینہ؟ مگر بخار کیوں نہیں اتر رہا؟ اشد حیرت و پریشانی سے بولا۔ او جی ڈاکٹر سراج نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے مگر میرے لاکھ کہنے کے باوجود وہ ٹیسٹ نہیں کرا رہی، کہتی ہے کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کرم الدین کی بات پر اشد کا موڈ بری طرح بگڑ گیا۔ وہ وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آیا اور ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ عجیب سی بے قراری اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مناہل کے کمرے میں داخل ہوا تو اس وقت وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، دروازے پر اشد کو کھڑے چند ثانیے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں مون لی اور دل کو بے پناہ سرزش بھی کی۔ ہمیشہ یوں ہی اشد کا خیال آ کر اسے پریشان کر دیتا تھا۔ اس پر نہ جانے کیوں اشد بری طرح بھننا گیا۔ وہ تیزی سے قریب آیا اور چادر اس کے وجود سے ایک جھٹکے سے ہٹائی۔ مناہل نے بری طرح چونک کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ میرا خیال نہیں ہے، وہ اپنے دل میں بولی، پھر آنکھیں پوری طرح کھول کر اسے دیکھا۔ محترمہ، کیا بیماری میں آپ کی بینائی بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مجھ جیسا لمبا چوڑا انسان آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کب آئے؟ وہ حیرت سے بولی۔ پھر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے جلدی جلدی نگاہیں دوڑا کر دوپٹہ تلاش کرنا چاہا جو اسے صوفے پر پڑا دکھائی دیا۔ دوپٹہ لینے کی غرض سے بستر سے جوں ہی اٹھی، ایک زبردست چکر نے اس کا توازن بگاڑ دیا۔ دوسرے پل وہ اشد کے مضبوط بازو میں قید تھی۔ چند پل دونوں کے درمیان یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ مناہل اشد کے سینے پر سر رکھے اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی جبکہ اشد نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ مناہل کے ذرا حواس بحال ہوئے تو فوراً اشد سے دور ہوئی۔ اسی پل دونوں کی نگاہیں بے ساختہ ایک دوسرے سے ٹکرائی مگر جلدی سے مناہل نے اپنی پرسوز آنکھوں پر پلکوں کا پردہ گرا دیا، جبکہ اشد خود سے سوال کر رہا تھا کہ مناہل کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہے یا ان آنکھوں میں بھری وہ چمک جو مقابل کو بے خود کر کے اسے اپنی جانب کھینچتی ہے۔ مناہل اس کے پاس سے نکل کر دوپٹہ اوڑھ کر واپس صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ تم نے ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے؟ چلو اٹھو اور چل کر ٹیسٹ کرواؤ، اشد اپنے لہجے کو سرسری بنا کر بولا تو مناہل نے ضدی بچے کی مانند نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں کروانے، آپ ابھی آئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیجئے، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں مجھے بحث کرنے کی بالکل عادت نہیں ہے۔ 2 منٹ میں باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اشد کمرے سے باہر چلا گیا تو ناچار مناہل فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ اشد نے اس کے تمام ٹیسٹ کروائے اور ایک معروف ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروایا۔ تقریباً 1 ہفتے میں تیزی سے روح بصحت ہوتی گئی۔ اس دوران اشد کا انداز لیے دیے رہا مگر وہ اس کی غذا اور دواؤں سے بے پرواہ نہیں رہا، اور یہی بات مناہل کو صحت مند کرنے کا باعث بنی، چاہے انسانیت کی ناطے ہی صحیح۔ اشد، آپ نے میرے دامن میں اپنی توجہ کے پھول تو ڈالے، ان چند پھولوں سے ہی مجھے اپنا تن من مہکا مہکا لگ رہا ہے۔ کاش میں اور زیادہ بیمار ہو جاتی تاکہ آپ میرا اور زیادہ خیال رکھتے۔ میرے آس پاس رہتے ہوئے خود سے بولتی چلی گئی۔ 2 دن بعد اشد پھر اپنے محض جانے والا تھا، اور یہ بات اسے اس وقت معلوم ہوئی جب اشد کرم الدین کو بتا رہا تھا۔
ورنہ خود سے تو کبھی مناہل کو اپنے جانے کی بابت نہ بتاتا۔ اس کے جانے کا سن کر مناہل تڑپ سی گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اشد کے پیروں میں بیٹھ کر اسے جانے سے روک لے، اسے بتا دے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد وہ بھٹکتی ہوئی روح کی طرح اسے تلاش کرتی پھرتی ہے۔ اسے کہہ دے کہ میرے ستمگر، میرے صنم، یوں خود سے قریب کر کے مجھے کوسوں دور نہ کرو۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ اشد کو اپنے دل کی حکایات سے آگاہ کر دے، اسے بتا دے کہ وہ شدت کے ساتھ چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، مگر اشد کا رویہ دیکھ کر وہ رک جاتی، ورنہ اسے اپنی انا کی پرواہ ہرگز نہیں تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا جہاں محبت ہو وہاں انا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رات کو اپنی تمام ہمتیں جمع کر کے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر چلی آئی۔ وہ غالباً سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے بیڈ کا تکیہ درست کرتے ہوئے اس نے مناہل کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سلیپنگ گاؤن میں بے ترتیب بالوں سمیت تو بہت دلکش لگ رہا تھا۔ مناہل نے خود کو بولنے پر آمادہ کیا، آج وہ اس سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی۔ آپ واپس جا رہے ہیں کیا؟ تکیہ اپنی جگہ رکھتے اشد نے اسے بغور دیکھا، پھر سپاٹ انداز بولا، ظاہر ہے جاب ہے میری، مجھے واپس تو جانا ہی ہوگا، مگر میں چاہتی ہوں اس بار آپ میری پوری بات سن کر جائیں۔ مناہل تحمل آمیز لہجے میں بولی، حالانکہ اس کے اندر ایک اودھم سا مچ گیا تھا۔ اشد یقیناً اسے ہرٹ کرنے والا تھا۔ اشد، میں آپ کے بھائی اشر کی قاتل نہیں ہوں، آپ پلیز میرا یقین کیجیے، مجھے نیند آ رہی ہے، تم اب جا سکتی ہو۔ اشد نے حسب توقع انتہائی بے رخی سے اس کی بات کاٹ کر کہا تو چند ثانیے مناہل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر انتہائی بھننا کر تیزی سے اس کے بیڈ پر آ کر ٹک گئی اور ہٹ دھرمی سے بولی، میں بالکل نہیں جاؤں گی اشد، آپ کو میری بات سننا ہوگی، پھر چاہے آپ میرے ساتھ جو سلوک کرے وہ مجھے منظور ہوگا۔ اشد نے اس پل مناہل کو خاموشی سے دیکھا تو اس نے موقع غنیمت جانا اور جلدی جلدی سے شروع ہو گئی، پھر بولتی چلی گئی، اشر مجھ سے جس طرح کی دوستی کا خواستگار تھا وہ مجھے منظور نہیں تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس بات کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اشر کا جنون دیکھ کر میں اور حمیدہ پھپھو دونوں ہی سہم گئے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے فوراً واپس ملتان جانے کو کہا اور اسی شام اشر نے مجھ سے بدسلوکی کی کوشش۔ مناہل قدرے رکی، مگر دوسرے ہی پل اشد کا مضبوط ہاتھ اس کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر اشد کو دیکھا، جس کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ اشد کی انگلیاں بری طرح اس کے بازو میں پیوست تھی۔ اچانک مناہل کو تکلیف کی شدت کا احساس ہوا تو بے ساختہ کرہا اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مناہل کو بیڈ سے اٹھایا اور دروازے کی جانب دھکیلا۔ بمشکل مناہل نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اگر عورت پر ہاتھ اٹھانے کو میں مرد کی بزدلی نہ سمجھتا تو اس وقت میں تمہارا حشر بگاڑ دیتا۔ اشد اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پھنکارا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پھپھو کی پڑوسن فاخرہ خالہ سے پوچھ۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلایا کہ مناہل کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے ابھی اور اسی وقت، اور آئندہ کبھی اپنا چہرہ لے کر میرے سامنے مت آنا۔ مناہل نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ دور کھڑی اس کی محبت اپنی ہار پر آنسو بہا رہی تھی اور بدگمانی کہہ لگاتی اپنی جیت پر مسرور پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مناہل کو اسی پل اپنے اندر خالی پن کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے ایک الوداعی نگاہ بغور اشد کے چہرے پر ڈالی، پھر خاموشی سے پلٹ کر دروازہ عبور کر گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر کرم الدین نے بتایا کہ مناہل آج علی صبح ہی ملتان کے لیے نکل گئی ہے، گویا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا چکی ہے۔ چند پل کے لیے اشد گمسم سا بیٹھا رہ گیا۔ مناہل سے شادی اس نے غصے و بدلے کی آگ میں آ کر کی تھی تاکہ اس کے گرد زندگی کا گھیرا تنگ کر دے، مگر وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ اشد نے مزمل انداز میں اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے کمرے میں آیا۔ ہر چیز بڑے ترتیب اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے قریب آیا اور دھیرے سے بیٹھ گیا۔ کمرے میں چار سو اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ یوں ہی بے ارادہ تکیے پر اس کا ہاتھ پڑا تو مناہل کا موبائل فون اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اوہ، مناہل اپنا فون تو یہی بھول گئی، وہ خود سے بولا، پھر بے ارادہ وہ اس کے میسیجز کے آپشن میں چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ سیو میسیج کی جانب آیا تو ڈھیروں SMS اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے ایک میسیج یوں ہی کھولا اور پھر جلدی جلدی پڑھ کر ایک کے بعد دوسرا کھولتا چلا گیا۔ کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کی یہ بے اعتنائی مجھے خون کے آنسو نہ رلاتی۔ اشد، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی آپ کو کتنی شدتوں سے یاد کر رہا ہے؟ اتنی شدت سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر سانس کانٹوں سے بھر گئی ہو۔ ہاں اشد، آپ کی دوری نے میرے اندر کانٹے بھر دیے ہیں اور یہ کانٹے مجھے ہر آتی جاتی سانس میں تکلیف دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اس بیماری میں ہی موت آ جائے، مگر نہیں، آپ کو دیکھے بنا میری روح جسم سے کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ اشد، کاش آپ کو بھی مجھ سے محبت ہوتی، تب آپ کو اندازہ ہوتا کہ محبوب کی بے رخی کتنا درد دیتی ہے، کتنا رلاتی ہے۔ اشد نے موبائل بند کیا۔ اس پل اس کے اندر ایک
عجیب طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی کنپٹی کو سہلایا اور پھر اسی بیڈ پر ڈھل گیا۔ ہاں پتر، مناہل کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے خود کئی مرتبہ اشر کو اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا، مگر حمیدہ کے منع کرنے پر میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ یہ مناہل کی عزت کا معاملہ تھا اور وہ میری دھی جیسی ہے۔ فاخرہ خالہ نے من و عن وہی کہانی اپنی گواہی کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی تھی جو مناہل نے بتائی تھی۔ وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ اشر شوخ مزاج ہے، صنف مخالف میں بہت دلچسپی لیتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اشد کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ بار بار مناہل کا بے بس و معصوم چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ مناہل، میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تمہیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بھی تم سے محبت ہو جائے۔ مجھے تم سے محبت تھی، ہے اور آخری سانس تک رہے گی۔ فاخرہ خالہ اس کے لیے چائے بنانے اٹھی تو وہ خود سے بولا تھا۔ بدگمانی کے بادل چھٹتے ہی محبت پورے آب و تاب سے اشد کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مناہل یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو لاؤنج میں اشد کو اماں کے پاس بیٹھے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ آج اپنی ڈگری کے سلسلے میں یونیورسٹی گئی تھی۔ لو بھائی، تمہاری بیوی آ گئی، امی خوشی سے بولی۔ داماد کو اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ کر وہ بہت نہال ہو رہی تھی۔ اشد نے مناہل کو نارمل انداز سے دیکھا اور اس کے سلام کرنے پر سر ہلا کر جواب دیا۔ اشد بیٹا، یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ کچھ دنوں کے لیے مناہل کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ اس کی بہت یاد آ رہی تھی اور مریم کی شادی بھی قریب ہے۔ اماں پرشفیق لہجے میں بولی تو مناہل پریشان سی ہو گئی۔ اگر اشد نے امی کے سامنے ان دونوں کی ناکام شادی شدہ زندگی کا بھانڈا پھوڑ دیا تو نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا کچن میں مریم کو دیکھ لوں کہ اس نے کھانا کچھ کیا یا نہیں۔ اماں انہیں تنہائی فراہم کر کے وہاں سے چلی گئی تو وہ اٹھ کر اشد کے پاس تخت پر آ گئی، البتہ نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ تم بتائے بغیر وہاں سے کیوں چلی آئی؟ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ فضا میں اشد کی سنجیدہ وہ گمبھیر آواز ابھری تو بے ساختہ مناہل نے اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک سانس فضا میں آزاد کرتے ہوئے بولی، آپ کو مجھے کون سا روکنا تھا جو میں آپ کو بتاتی؟ مناہل کے شکایتی انداز پر بے ساختہ اشد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جیسے دیکھ کر مناہل اچھی خاصی حیران رہ گئی۔ تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں روک لوں، تمہیں جانے نہ دوں؟ اشد دل نشین انداز میں بولا تو ایک دم مناہل کو ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ میں کچھ نہیں چاہتی تھی، اور ویسے بھی اب مجھے کسی بھی بات کی چاہت نہیں ہے، اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کلس کر بولی۔ ابھی اشد کچھ کہتا کہ اماں اور مریم کچن سے باہر نکل آئی اور کھانا کا اندیا دیا تو مناہل خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اشد اماں اور مریم سے اس طرح گھل مل گیا جیسے یہاں وہ برسوں سے آتا ہو۔ مناہل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اشد یہاں کیوں آیا ہے۔ رات کو مناہل اپنے کمرے میں آنے سے بہت جھجک رہی تھی کیونکہ امی نے اشد کو مناہل کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اب اگر مناہل مریم یا اماں کے پاس سوتی تو یقیناً یہ بات دونوں کو معلوم ہو جاتی کہ مناہل اور اشد کے درمیان کوئی ناچاکی ہے، اور شاید اماں بھی پھر اس سے نالا ہو جاتی۔ جی کھڑا کر کے مناہل اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اشد کو بستر پر نیم دراز میگزین پڑھتے پایا۔ کھٹکے کی آواز پر اشد نے میگزین سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ انداز مناہل کو جلا گیا۔ وہ جھنجلا کر اشد کے قریب آئی، چڑھ کر بولی، آپ تو اپنے میچ جانے والے تھے، یہاں کیوں آ گئے؟ مناہل کی آواز پر اشد نے میگزین ایک طرف رکھا اور اپنی جیب سے اس کا موبائل فون نکال کر اس کے آگے لہرایا۔ تمہارا فون گھر پر ہی رہ گیا تھا، آپ یہ فون واپس کرنے آئے ہیں؟ حیرت سے بولتے بولتے اچانک مناہل کو کچھ یاد آیا تو فون پر چیل کی مانی جھپٹی، مگر اشد نے کمال سرعت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ میرا موبائل مجھے فوراً دیں، ابھی اور اسی وقت۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس موبائل میں جسے حاصل کرنے کے لیے تم اتنی بے قرار ہو رہی ہو؟ اس کی تلملاہٹ سے حس اٹھاتے ہوئے بھویں اچکا کر بولا تو مناہل بری طرح چڑ گئی اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کے لیے لپکی، مگر وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور اشد پر آ گری۔ اشد نے اس کے نازک وجود کے گرد بڑی نرمی سے اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا تو مناہل بری طرح سٹپٹا گئی۔ اشد چھوڑے مجھے، مناہل تقریباً ہکلا کر بولی۔ اشد کی سانسیں اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اب تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا جانے اشد۔ مہکتا لہجہ، پرکیف الفاظ اور اشد کی جان لیوا قربت مناہل کو مدہوش کرنے لگی تھی۔ اشد پلیز! وہ فقط اتنا ہی بول سکی۔ شاید اشد کو اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا، تبھی آہستگی سے اس نے اسے چھوڑا اور وہ جیسے طلسم قدے سے باہر آئی، پھر تیزی سے خود کو سنبھال کر بیٹھی۔ تبھی اپنے موبائل ہاتھ میں لے کر اس نے اشد سے نگاہیں ملائے بغیر پوچھا، آپ نے اسے آن تو نہیں کیا تھا؟ اپنا آپ اشد پر عیاں ہونے کا خدشہ اسے اندر ہی اندر کپکپائے دے رہا تھا۔ ہاں کیا تھا، جو میسج تم نے مجھے کیے تھے وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ اشد کی بات پر مناہل کا سر جھک گیا۔ بے پناہ شرمندگی اور خجالت کے احساس میں اسے جیسے
गूंगा कर दिया। वो मैं दरअसल अशद, बड़ी दिक्कतों के बाद वो फक्त इतना ही बोल पाई। इस पर नादिम नादिम सी मनाहिल अशद को बेहद प्यारी लगी। तुम तो यूं शर्मिंदा हो रही हो जैसे तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया हो, उसकी नाक दबाते मुस्कुराकर बोला। तो मनाहिल ने सर उठाकर उसे बेसाख्ता देखा। शायद जुर्म ही किया है। एकदम अशद बिल्कुल खामोश हो गया। मनाहिल उसे चंद सानिये देखती रही। आपने जो कुछ मैसेज में पढ़ा वो सब सच है, मगर शायद आपको उन सब पर यकीन ना आए क्योंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। मनाहिल का अंदाज उसके दिल पर छुरी फेर गया। वो बेतहाशा नादिम हो गया। मनाहिल, आई एम सॉरी, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार रहा, तुमसे बेइंतहा बदगुमान रहा और तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद तुम्हें दुख व तकलीफ से दो चार करता रहा। अशद के आखिरी जुमले पर वो चौंक कर मनाहिल ने उसे देखा। हाँ मनाहिल, ये सच है कि अलिशबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर मुझे कभी उसके लिए कोई खास जज्बे इतने अरसे में महसूस नहीं हुआ जो हमीदा मामी के घर रहकर सिर्फ 3 दिन में तुम्हारे लिए महसूस किया। तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगा था। शुरू शुरू में मैंने सोचा कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर ये पसंद कब मोहब्बत में ढली मुझे मालूम ही नहीं हो सका। मगर फिर जब वो कदरे ठहरा, फिर गोया हुआ। सलीम भाई की जुबानी मुझे मालूम हुआ कि तुम ही वो लड़की हो जो अशर की जिंदगी में आई थी। तब मैंने अपनी मोहब्बत चाहत सब भूल गया। बस याद रहा कि तुम्हारी बदौलत मेरा भाई जिंदगी हार गया। मगर अशद, वो तड़प कर कुछ बोलना चाहती थी कि एकदम मनाहिल के होठों पर उसने अपना हाथ रख दिया। मुझे और शर्मिंदा मत करो मनाहिल, मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। फाखिरा खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं किया। और नदामत से चूर लहजे में बोला, जबकि मनाहिल के 4 सू गोया गुलाब से खिल गए। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा, अब तमाम पुरानी बातों को भूल जाएं, मैंने आपको माफ कर दिया। वो खनकते लहजे में बोली तो अशद अंदर ही अंदर उसकी आला ज़र्फ़ी का कायल हो गया। अच्छा, इतना जल्दी तुम मान गई? मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें मनाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम समझदार हो, यकीनन यही सोच रही होंगी कि वैसे ही गलतफहमियों में इतना वक्त बर्बाद हो गया है। अब इस हसीन रात को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो वालेहाना निगाहों से उसे देखते हुए रुमानवी लहजे में बोला तो मनाहिल शर्म से सुर्ख हो गई। उफ, इतनी खुशफहमी ठीक है, मैं अभी अभी नाराज हूँ। ये कहकर वो तेजी से उठी ही थी कि अशद ने सरस से उसकी कलाई थाम कर अपने बाजू में कैद कर लिया, जबकि खिड़की से झांकते टिमटिमाते सितारों ने उनके मिलन पर मुतमईन होकर अपनी रोशनी को कुछ और भी तेज कर दिया। आज मनाहिल को अशद की मोहब्बत और उसका एतबार दोनों हमेशा हमेशा के लिए हासिल हो गया था। खत्म शुदा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।